ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مختصر انشاءاللہ ہماری اسلامک لائف فورم کا 7 نکاتی ایجنڈا ہے جو میں علماء کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نمبر 1، تبرہ بازی پر مبنی نام نہاد اذان جس میں 3 ٹائم پر اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و خلیفۃ بلا فصل علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل کہا جاتا ہے. یہ اذان کل دہشت گردی پہ مبنی ہے. ہماری ہائی کورٹ لاہور نے PLD 1976 میں یہ تحریر کیا ہے کہ اصلی کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. شیعہ جو بگاڑ کے کرتے ہیں یہ خلاف قانون ہے. اب اس کو بنیاد بنا کر انشاءاللہ ہم وفاقی شرعی عدالت جائیں گے کہ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و خلیفۃ بلا فصل والی اذان ہے. یہ دہشت گردی پہ مبنی ہے اور پاکستان کے آئین کے خلاف ہے اور لاہور ہائی کورٹ لاہور کے آرڈر کے خلاف. آگے بڑی اہم بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں. یہ جو عزاداری کے نام پر تعزیہ اور گھوڑے کے جلوس ہیں، اسلحہ بردار، خنجر بردار، زنجیر بردار اور سنگلی بردار جلوس، ان کو ہم انشاءاللہ بذریعہ عدالت ہائے غیر قانونی قرار دلوائیں گے. قانون اس میں کیا ہے اورنگزیب فاروقی صاحب؟ قانون یہ ہے کہ کوئی بھی مذہب کا بندہ دوسرے مذہب کے اکثریتی آبادی میں اپنی مذہبی روایت ادا نہیں کر سکتا. ہمارا چیلنج ہے پورے ملک میں شیعوں کے جتنے جلوس ہیں یہ غیر قانونی ہیں اور اہل سنت والجماعت کی اکثریتی آبادی میں جاتے. ان کو انشاءاللہ ہم چیلنج کریں گے عدالت ہائے کے ذریعے اور کہیں گے کہ یہ ثابت کریں کہ یہ شیعہ اکثریتی آبادی میں جاتے. پھر آ کر صحابہ کرام کو بکواس کرتے ہیں جیسے دہشت گردی پیدا ہوتی ہے. اس پر بھی حضرات توجہ فرمائیں. آج تک اس کو چیلنج نہیں کیا گیا. انشاءاللہ ہم علامہ محمد احمد حسینوی دامت برکاتہم کی سربراہی میں اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے. پورے ملک میں یہ جو تبرہ بازوں پر FIR ہوتی ہیں، سرکاری FIR خاص طور پر، اس میں سرکاری ہی گواہ ہوتے ہیں اور پیسے دے کر ان کو بٹھا دیا جاتا ہے. الحمدللہ ہم نے کافی FIRs کی پیروی کی ہے. کئی سال سے الحمدللہ تبرہ باز جیلوں میں سڑ رہے ہیں اور ہائی کورٹ تک ان کی ضمانتیں نہیں. میری درخواست علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب سے یہ ہوگی اور علامہ رب نواز صاحب سے اور باقی حضرات سے کہ جیسے FIR چاہے انتظامیہ درج کرے یا آپ درج کرائیں اس کی پیروی کریں. اگر پیروی نہیں ہوگی تو یہ لوگ تبرہ باز ہیں، سفارشیں رکھتے ہیں اور یہ بری ہو کر دوبارہ بکواس کریں گے. تو لہذا اس کی 100% پیروی ضروری ہے. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، گستاخ صحابہ کی سزا چاہے 25 سال ہو جائے، یہ قرآن و سنت کے منافی ہے. اس کی سزا موت ہونی چاہیے. اس کے بارے میں حضرات کمیٹی بنائیں اور اس پر سوچیں کہ میں نے قرآن و سنت کا حوالہ دیا ہے اور اس کے بعد آئین کا بھی میں نے حوالہ دے دیا ہے. ہم انشاءاللہ پورے ملک میں اسلامک لائر فورم کے یونٹ کھولیں گے اور ہمارے وکلاء انشاءاللہ ان FIRs کی پیروی کریں گے اور ان ظالموں کو قرار واقعی سزا دلوائیں گے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. ماشاءاللہ. اگلی بات جو میں کرنے والا ہوں آخری، لاسٹ ناٹ لیسٹ، لاسٹ کیا ہے؟ پورے ملک میں گستاخان صحابہ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے گستاخوں کا سوشل بائیکاٹ کا اعلان کیا جائے. بہت اچھا. حیرانی کی بات ہے، یہاں باتیں کچھ کر کے جاتے ہیں، وہاں باتیں کچھ کرتے ہیں معاشرے کے اندر. میں آپ حضرات کو درخواست کرتا ہوں، کل ہم نے اللہ پاک کے سامنے پیش ہونا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ گستاخان اہل بیت یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کی شادیوں میں ہم کیوں جاتے ہیں؟ ان کے جنازوں میں ہم کیوں جاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ یار میری نسبی ماں کو کوئی بکواس کرے اس کا تو میں گردن اتارنے کو تیار ہوتا ہوں. عائشہ رضی اللہ عنہا کسی کی ماں نہیں. ہماری درخواست یہ ہے کہ جتنے حضرات میری بات سن رہے ہیں اس بات کو آگے پھیلائیں، علماء سینہ بہ سینہ پھیلائیں. یہ تبلیغی جماعت کے جو اجتماعات ہوتے ہیں لاکھوں کے بندے آتے ہیں، ان کا کوئی اشتہار نہیں ہوتا. سینہ بہ سینہ ہم